خیبر پختونخوا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان جو ہیں وہ تشریف لائیں گے۔ ان کا تعارف مختصر یہ ہے کہ یہ پشتو کے شاعر ہیں، محقق ہیں، پشتو اور اردو کے کالم نگار ہیں۔ تشریف لائیں ڈاکٹر عباسین یوسف زئی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدارت جناب عبدالغفار سومرو صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ میں ان کو نہیں سن پاؤں گا اور صدارتی مجلس کے دوسرے دوستوں کو بھی نہیں سن پاؤں گا۔ 3 بجے میری روانگی ہے، تو اس وجہ سے اپنے مقالے کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ عنوان ہے علامہ اقبال کا نوجوان، ماضی، حال اور مستقبل۔ علامہ محمد اقبال شاعر مشرق اور مفکر اسلام نے نوجوانوں کو اپنی شاعری میں مرکزیت دی۔ ان کا نوجوان ایک ایسی شخصیت ہے جس میں بلند پروازی، خودی، عشق اور ایمان کا جوش بھرا ہوا ہے۔ علامہ نے اپنے وقت کے نوجوانوں کو ماضی، حال اور مستقبل کے پس منظر میں مختلف پہلوؤں سے مخاطب کیا۔ ہم علامہ اقبال کے نوجوان کے ان تینوں ادوار کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں جس کا ہے تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ کچھ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یالی شتربانوں کا گہوارہ۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیورت دے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تیارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تجھے اپنے ابا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ۔ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ماضی میں نوجوان اسلام کی تاریخ کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک مسلمانوں کے سنہری دور کی بنیادیں نوجوانوں نے رکھی ہے، چاہے وہ خلفائے راشدین ہو یا مسلم سپہ سالار۔ علامہ اقبال کا نوجوان وہ ہے جو ایثار، شجاعت اور علم کے لیے مشہور تھا۔ ان کے اشعار میں یہ نوجوان خودی، حوصلہ اور ایمان سے بھرپور نظر آتا ہے، جو کہ اسلامی تہذیب کے فروغ اور استحکام کا سبب بنا۔ اقبال کی نظم شکوہ اور جواب شکوہ میں نوجوانوں کے ماضی کی جھلک ملتی ہے۔ جہاں اقبال نے مسلمانوں کے عظیم کارناموں کا بیان کیا ہے، ان کے مطابق یہ نوجوان ملت کا سرمایہ اور معاشرتی ترقی کا ضامن تھا۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تھارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر، اگر ہو صلح تو رانا غزال تاتاری۔ عجب نہیں ہے اگر اس کا سوز ہے ہم سوز، کہ نیستاں کے لیے بس ہے ایک چنگاری۔ خدا نے اس کو دیا ہے شکوہ سلطانی، کہ اس کے فقر میں ہے حیدری و کراری۔ نگاہ کم سے نہ دیکھ اس کی بے کلاہی کو، یہ بے کلاه ہے سرمایہ کلاه داری۔ حال تھے وہ بھی دن کے خدمت استاد کے عوض، دل چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجئے۔ بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پسند سبق، کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجئے۔ اقبال نے اپنے دور کے نوجوانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی اور انہیں ان کمزوریوں سے آگاہ کیا جو ان کی ترقی میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ اقبال نے محسوس کیا کہ مغربی تہذیب کے زیر اثر نوجوان اپنے اصل مقاصد اور خودی سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ ان کی شاعری میں خودی کا تصور نوجوانوں کو اپنی پہچان اور خود مختاری کی طرف بلاتا ہے۔ اقبال نے نوجوانوں کو تنبیہ کی کہ وہ محض علم کو مادیت کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ اسے فکری اور روحانی ترقی کے لیے استعمال کریں۔
اقبال کی مشہور نظم طلوع اسلام میں موجودہ نوجوان کی صورتحال کی عکاسی ملتی ہے، جہاں وہ نوجوان کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کا پیغام دیتے ہیں۔ مستقبل۔ علامہ اقبال کا خواب ایک ایسا نوجوان تھا جو ایک نئے دور کا آغاز کرے گا۔ ان کے نزدیک نوجوان ملت کے معمار ہے اور ان کا مستقبل اسی نوجوان کے کردار اور اعمال پر منحصر ہے۔ اقبال کے نوجوان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی خودی کو مضبوط کر کے اور اپنی اقدار کو نہ بھولے۔ ان کے نزدیک یہ نوجوان دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بنے گا اور امت مسلمہ کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ کئی نظموں میں علامہ نے اس نوجوان کے خواب کو بیان کیا ہے، جس میں نوجوان کو شاہد کی صفت سے تعبیر کیا گیا ہے، جو بلندی پر پرواز کرتے ہیں اور کسی چیز سے نہ گھبراتے ہیں۔ شاعری میں اقبال کی تشبیہات، آپ کی توجہ درکار ہے۔ شاعری میں اقبال کی تشبیہات، علامات، اشارات اور تلبیحات کے پیچھے نوجوانوں کی تعبیر و تربیت کے پہلو کارفرما دکھائی دیتے ہیں۔ بچوں اور نوجوانوں کا مستقبل نظر میں رکھ کر تفریحات اور اطلاعات کی زبانی تعلیمات کا پرچار کوئی اقبال سے سیکھے۔ اقبال کا نوجوان ایک مثالی انسان اور عامل مسلمان ہے۔ اقبال علم کو بنیاد بنا کر عمل کے لیے ابھارتے ہیں۔ خالی خولی کھوکھلے نعروں اور بے روح مضامین سے سخت احتراز کرتے ہیں۔ ان کے مثالی نوجوان کے پاس موجود زاد راہ اکابرین کے کارنامے، مشاہیر کی عظمتیں اور وہ آزمودہ فارمولے ہیں جو یقینی کامیابی کی منزلیں چھونے کا سبب بنتے ہیں۔ اقبال کا بیان روحانی بھی ہے، منطقی بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے۔ خیالی پلاؤ پکانا اور تصوراتی محلات بنانا ان کی روش نہیں ہے۔ اقبال حقیقی شاعر ہے، سچا اور سچا شاعر نفسیات پر بھی دسترس رکھتا ہے، اور وہ اپنے قارئین کو ملک کو ملت کے جذبے سے سرشار بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں اور تجربات کو بروئے کار لا کر نتائج حاصل کرتے ہیں۔ اقبال نے جن اوقات اور جن حالات میں شاعری کی، وہ ہندوستان کی سیاسی تاریخ کا اہم اور نازک دور تھا، جہاں پرانی قدریں دم توڑتی جا رہی تھی، نئی تہذیب و ثقافت جنم لے رہی تھی، عام لوگ دانشور بھی بدک چکے تھے۔ حالات کے دھارے کی الٹی سمت چلنا کسی کے بس کا روگ نہیں رہا تھا۔ کوئی حالات کے ساتھ سمجھوتا کر رہا تھا، بعض نے تصوف کی دنیا میں پناہ لینے کی ٹھانی، کسی نے جام و بے کی پشت پناہی اختیار کی، کچھ لوگ تقدیر کا کیا سمجھ کر حالات کی روح میں بہہ گئے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ فرماتے ہیں، اقبال ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جب مشرق و مغرب میں زندگی اور اس کے مختلف شعبوں میں عجیب و غریب انقلاب نمودار ہو رہا تھا۔ ہر سمت زوال اور پستی کا احساس تھا اور ذہنی مرعوبیت کی حد یہ تھی کہ ہر شعبہ حیات میں مغرب کی تقلید ایک ضروری فریضہ بن گیا تھا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ولی سے اقبال تک، اس موضوع پر ڈاکٹر گور رحمان نوید لکھتے ہیں، اقبال حالات کو دیکھ کر محو حیرت ہونے کے باوجود دیگر شعراء اور فلسفیوں کے طرح خاموش تماشائی بنے، نہ تہذیب کی چکا چوند میں اپنی بینائی گنوائی۔ فیض احمد فیض ایک مضمون ہماری قومی زندگی اور ذہن پر اقبال کے اثرات میں یوں رقم تراز ہے۔ ایک طرح کی پسند اقبال کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھ لیں۔ اہل تعصب نے اقبال سے اپنا تعصب مضبوط کیا، اہل نظر نے ان سے وسعت پیدا کی، تنگ نظروں نے اپنی تنگ نظری کی سند ڈھونڈی، وسیع النظر نے ان سے فائدہ اٹھایا، اہل ہوس نے ان کو اپنی ہوس کے لیے استعمال کیا، جبکہ اہل جنون نے اپنے جنون کی تائید کے لیے استعمال کیا۔ گویا اقبال کا اثر ہمارے ہر مکتبہ خیال پر پڑا۔ کسی شاعر، ادیب یا تحریک نے مسلمانان ہند کو اتنا متاثر نہیں کیا جتنا اقبال نے کیا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ میں اشعار کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اشعار بہت ہے اور آپ تو پڑھتے رہتے ہیں، میں آخری حد پہ آ جاتا ہوں۔
علامہ اقبال نوجوانوں کو ایک خاص مقام دیتے تھے اور انہیں اپنے خیالات اور اشعار کے ذریعے بیداری، خودی اور جد و جہد کا پیغام دیتے تھے۔ یہ بات میں تیسری بار کہہ رہا ہوں، اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اقبال کے کلام میں نوجوانوں کے لیے یہ پیغام موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے اندر کی طاقت کو دریافت کرے اور اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہاں اقبال نوجوانوں کی کمزوری اور بے عملی سے، نوجوانوں کو کمزوری اور بے عملی سے بچنے کی تاکید کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک کمزوری اور سستی انسان کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اقبال کا پیغام نوجوانوں کے لیے بیداری اور انقلاب کا پیغام ہے۔ وہ نوجوانوں کو خواب دیکھنے اور ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے محنت کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں طاقت، خود اعتمادی، جوش اور ولولہ ہے جو نوجوانوں کو زندگی میں کامیابی کے سفر پر لے جانے میں مدد دیتا ہے۔ نتیجہ: علامہ اقبال کا نوجوان ماضی میں اسلامی تہذیب کا عظیم وارث رہا، حال میں اصلاح اور بیداری کا متلاشی ہے، اور مستقبل میں امت مسلمہ کا رہنما بن سکتا ہے۔ اقبال کا نوجوان ایک ایسا انسان ہے جو مادیت سے بالا تر ہو کر اخلاقی اور روحانی اقدار کا حامل ہے۔ نوازش